السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا ارحم الراحمین۔ یا ارحم اعوذ الراحمین۔ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق مرکبات ہی ہوگا اسٹار چیک اور کرتی یہ آمنا۔ مرکبات کی ہی مشق کریں گے ہم انشاءاللہ۔ تو اوکے سبق سنانا شروع کریں۔ جی کون سبق سنا رہے ہیں؟ ایفا آپ سنا رہی ہیں؟ یس میم۔ جی بیٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام لام الف لام الف لام جیم با لام با ایفا با جب ہم صرف نام پڑھتی ہیں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مفردات میں آپ لوگ ذرا یہ جب میں بولا کروں تو کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ میوٹ پہ چلے جائیں۔ جی تو جب یہ جو مفردات ہیں، مفردات میں جو لفظ 3 حرفوں سے لکھے جاتے ہیں نا، الف کو چھوڑ کے، جیسے لام، اس کو جب آپ لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں لام الف اور میم، 3 حرفوں سے یہ لکھا جاتا ہے۔ تو ان کو نا ذرا ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں، لام جیم صاد قاف، یہ 3 حرفوں سے لکھے جاتے ہیں۔ تو آپ مرکبات میں کیونکہ انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھ رہی ہیں تو لام کو نا ذرا لمبا کر لیں، لام لام الف لام الف، ٹھیک ہے؟ جیفا سنائیں بیٹے۔ ٹھیک ہے میم۔ لام لام الف لام الف لام جیم با لام با با نون لام میم میم تا میم نون میم سا میم یا میم عین میم دال۔ صحیح ہو گیا۔ جی عائشہ، جی عائشہ بیٹے۔ بسمالہ آپ سنا دیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹارٹ سے میم، یہ جہاں سے چھوڑا ہے۔ آگے سے پڑھیں، نون سے پڑھیں۔ نون الف فا نون یا نون با نون نون تا نون سوری میم تا نون لام با نون نون واو قاف واو ہا ہا نون جن حروف کو آپ لوگ مخرج سے پڑھ چکے ہیں نا، جن حروف کا آپ مخرج پڑھ چکے ہیں، کوشش جی کریں ان میم کی ادائیگی مخرج سے واضح ہو۔ ہا ہا نون ہا یا ہا، آواز بالکل واضح ہو جائے ان کی۔ جی ہا ہا نون نون را را نہیں ہا ہے بیٹے،
یہ والا بھی ہا ہے. جی جی، یہ یا ہا کے ہا. اشکال کے لیے. اوکے. یا ہا با ہا میم. یا ہا با با ہا الف. صحیح ہے. حمزہ ٹھیک ہے ہم بنش. ٹھیک ہے بیٹے مالا. ٹھیک ہے بچہ. جی بنش. جی لائبہ اشفاق. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ حمزہ الف. حمزہ واو. حمزہ یا. سین حمزہ لام. قاف را حمزہ یا. یا یا الف. یا ہا تا تا یا. یا 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 ثانون. تا یا نون. تا میم تا. با الف لام خا. یا را. اچھا یہ جو آپ لوگوں نے پڑھا حمزہ والی جو ہم نے اشکال پڑھی ہیں لائبہ، جب ہم قرآن کریم میں اس کو پڑھیں گے تو الف پڑھیں گے یا حمزہ یا واؤ یا حمزہ؟ کیا حمزہ پڑھا جائے پڑھیں گا؟ گے. حمزہ. حمزہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے بالکل صحیح. شاباش. جی جی سنبل. پھر سے شروع کر لیں بیٹے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لام لام الف. لام الف. لام جیم. با لام با. با نون لام میم. میم تا میم. نون میم. ثا میم. یا میم. عین میم. دال. نون. نون الف. نون خا. ٹھیک ہے بیٹا نون شاباش. یا. ٹھیک ہے بیٹا. جی یہ جن لوگوں کا سبق رہ گیا ہے ان میں سے کون سنا رہا ہے؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی بنش بیٹے سبق سنائیں. جی میم میں سناتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون با نون. تا نون لام. با نون نون. وا کاف وا. ہا ہا نون. یا ہا با ہا میم. یا ہا با. با ہا. جی با با. ہا الف بھی ہے. جی میم. با ہا الف. با ہا الف. حمزہ. ٹھیک ہم. ہے ٹھیک ہے. اور کون سنا رہا ہے؟ جی عائشہ آپ سنائیں گی سبق. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ حمزہ الف. حمزہ واو. حمزہ یہ یا. مخرج سے حمزہ نہیں آ رہا آپ کا. مخرج سے ادائیگی نہیں آ رہی. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مخرج سے ادائیگی نہیں ہے. یس میم. جی حمزہ حمزہ الف.
حمزہ الف واو حمزہ الف الف جی حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا سین حمزہ لام را حمزہ یا 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 الف یا ہا تا یا یا نون تا جی یا نون تا میم تا با الف لام خے یا را ہا خا یا جی را لام ہا یا را جی ٹھیک ہے لام خا الحمدللہ یا را ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ سبق ہو گیا. اچھا جو آج آپ لوگوں نے مجھے تعوذ اور تسمیہ سنایا ہے تو یہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 60% جو ہے یہ ٹھیک تھا لیکن ابھی بھی اس میں کمی ہے. ٹھیک ہے تو میں ابھی بھی میں نے دیکھا کہیں کہیں کمی آ رہی ہے اور مطلب کہ بہتر ہے پہلے سے بہت بہتر ہے لیکن اس کو مزید بہتر کرتے ہیں. تو آج پھر ہم تعوذ اور تسمیہ کی ہی مشق کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ آج یہ آخری دن ہو. اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی مشق کے لیے جو ہے وہ نماز کا کافی سارا سبق ہے. ہم نے اپنی نماز کو بھی جو ہے وہ بہت عمدہ کرنا ہے انشاءاللہ. تو کوشش کریں آپ اپنی غلطی پکڑیں. میں جب آپ کو پڑھا رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ میرے پڑھنے میں اور آپ کے پڑھنے میں کہاں فرق آ رہا ہے. بار بار ہمیں تعوذ اور تسمیہ کی جو مشق کرنی پڑ رہی ہے تو ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا. ٹھیک ہے اپنی غلطی کو خود پکڑیں. کہاں کمزوری ہے آپ کے اندر. اب سب کے اندر کہیں ایک جگہ تو نہیں. کسی کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے کسی کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے. کوئی شروع میں بالکل جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے. کوئی بالکل صحیح سے پڑھ رہا ہوتا ہے پھر آخر میں جا کے تعوذ اور تسمیہ کو وہ تھوڑا سا مجہول کر دیتا ہے. جی بیٹے اگر آپ مینشن کر دیں ہم میں سے سب کی مسٹیکس تو پھر ہم اس پہ محنت کر لیں گے جہاں جہاں چلیں جس کی ہے. آج تو نہیں ہو سکتا نا. مطلب میں نے اس چیز کو محسوس کیا اور آپ کو ٹوکے بغیر مشق کا فیصلہ لے لیا. ٹھیک ہے تو کل ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ جب غلطی کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی. آج آپ پھر سے کیونکہ مشق پھر کر ہمیں لیں. تو خود سے نہیں پتہ چلتا نا تو آپ جب بتائیں گے پھر ہم چلیں آپ ایسا کریں نا. دیکھیں آپ لوگوں کے پاس ریکارڈنگز بھی آتی ہیں نا. ٹھیک ہے تو آپ ذرا جو میں جس طرح سے پڑھ رہی ہوں آپ اس کو اس طرح سے بار بار کچھ ٹائم کے لیے پڑھنے کی کوشش کریں پھر انشاءاللہ عادت بن جائے گی. چلیں اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان من الشیطان الشیطان الرجیم الرجیم اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم ٹھیک ہے شاباش. آخر کا جو ہے نا الرجیم را میں نا تھوڑی سی ہم کہتے ہیں اس کو تجویدی زبان میں تقریر یعنی زبان میں نا ایک جیسے کپاہٹ سی آتی ہے. الرجیم وہ پر بھی ہے. جی الرجیم الرجیم صحیح ہے. اعوذ باللہ اعوذ باللہ یہ دیکھیں گے زال کی ابھی بھی مجھے ایسی آواز آئی ہے جیسے زا کی آتی ہے. نہیں بالکل نہیں آنی چاہیے. زا کی آواز نہیں آنی چاہیے. زال نرمی کے ساتھ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
من الشيطان الرجيم أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم اب بسم اللہ پہ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت بہتر ہے. ایسا نہیں کہ بہتری نہیں ہے, بہتری ہے, لیکن انشاءاللہ اور اس کو ہم عمدگی کی طرف لے کر آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. پھر سے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. چلو الحمدللہ. جی آج ہمارا جو مخرج ہے, میں نے آپ لوگوں کو پچھلے سبق میں دانتوں کے بارے میں بتایا تھا. ٹھیک ہے, تو آج جو ہمارا مخرج ہے وہ مخرج نمبر 9 ہے. 8 ہم پڑھ چکے تھے, ایسا ہی ہے؟ Yes, ma'am. جی 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 مخرج نمبر 9. میم یہ مخرج والا پی ڈی ایف ہی سینڈ کر دیں. جی جی ایک منٹ بیٹا, یہ مخرج نمبر 9 نکال. سارے مخرج لکھے ہیں, یہ پی ڈی ایف ہمیں بھی شیئر کر دیں. اچھا چلیں, میں انشاءاللہ یہ شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے یس میم. جی. مخرج نمبر 9 آپ کے سامنے ہے, لام. اچھا یہاں پر نا لام, نون اور را, 9, 10 اور 11, یہ یاد رکھیں یہ قریب قریب مخرج ہیں. ٹھیک ہے, تو ان میں فرق بہت کم کم ہے, تو دھیان سے دیکھیں. لام کا مخرج کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو نقشہ آیا ہے زبان کا, اس میں آپ کو زبان کا وہ جو جس پر انہوں نے یلو سے کلر کا نشان لگایا ہوا ہے, زبان آپ کو انہوں نے ہائی لائٹ جہاں سے کی ہوئی ہے, زبان کا یہ حصہ یعنی نوک کے پیچھے کا جو زبان کی آگے والی کروٹ کہہ لیں اس کو. ٹھیک ہے, ایک تو زبان کے پیچھے جو جڑ کے بعد سے شروع ہوتی ہے نا زبان کی سائڈ, وہ اوپر داڑوں سے لگتی تھی تو ہم غاد نکالتے تھے. اب آگے آ گئے ہم, زبان کا بالکل آگے والا حصہ ہے اور رأس اللسان سے پیچھے یعنی زبان کی نوک سے پیچھے والا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو زبان کی کروٹ سے نوک تک جب ثنایا, رباعی, انیاب اور زواحق ان 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے. ٹھیک ہے, ثنایا, رباعی, انیاب اور زواحق, یہ کل آپ کو بتا چکی ہوں. ثنایا جو سامنے والے 2 دانت ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد والا دانت, اس کے بعد اور اس کے بعد. یہ آپ کے پاس نقشے میں موجود بھی ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں غور سے. یہ سامنے والا دانت ہے, اس کے بعد رباعی ہے, پھر انیاب ہے اور پھر زواحق. یہ ہماری جو زبان ہے جب یہ ان 4 دانتوں سے لگے گی, مسوڑوں سے لگے گی, ٹھیک ہے, ان 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی تو ادا ہوگا لام. جی ادا کیجئے. لام. میم دونوں سائڈ لام. سے لگے گی کہ صرف ایک سائڈ سے؟ جی دونوں سائڈ سے دانتوں سے کہ ایک دونوں سائڈ سائڈ سے نہیں لگے گی, دونوں سائڈ سے نہیں لگے گی, ایک سائڈ سے لگے گی. لام 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 لام. تو یہ ہے مخرج نمبر 9.
اب آپ مخرج نمبر 10 دیکھیں، کیونکہ قریب مخرج ہے اس لیے میں آپ کو مخرج نمبر 10 پر بھی لے جاؤں گی. اب آپ دیکھیں یہی والا زبان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، زبان کا وہی حصہ ہے، یہ ثنایا، رباعی اور انیاب. اب یہ 3 دانتوں کے مسموعوں سے لگ رہا ہے. ایک جو ہمارے پاس زواحق تھا نا وہ ہم نے کم کر دیا. نون، نون، تو نون ادا ہوتا ہے. تو لام اور نون کا فرق بہت دیکھا آپ نے، کم 1 دانت کا فرق آ رہا ہے. عموماً ہم ایسے حروف کو مطلب بہت قریب المخرج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت قریب ہے نا ان کا مخرج. زواحق کا فرق آ گیا. لام میں زواحق سے کے ساتھ بھی، اس کے مسموعوں کے ساتھ بھی آپ نے زبان کو لگانا ہے، اور نون میں آپ نے صرف 3 دانتوں کے مسموعوں کے ساتھ زبان کو لگانا ہے. ثنایا، رباعی اور انیاب. نون، نون. جی ادا کیجیے. نون. جی میم سائملٹینیسلی لگنا ہے یا سیپریٹلی لگیں گے، کسی ایک کے ساتھ یا سب کے ساتھ؟ نہیں یہ ایک نہیں، یہ جو 3 دانت ہیں نا ان کے ساتھ تو لگیں گے. 3 دانتوں کے مسوڑ ظاہر سائڈ ہے، پورا حصہ ہے زبان کا، یہ ان 3 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ تو لگے گا. ٹھیک ہے، لیکن دونوں سائڈ پہ لگنا ضروری نہیں ہے، دائیں بائیں دونوں جانب لگنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب را کو دیکھیں. را کا مخرج بھی آپ یہ دیکھیں، وہی دانت آ رہے ہیں آپ کے پاس، وہی زبان آ رہی ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، مخرج نمبر 11 را ہے. زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ اور تھوڑی سی زبان کی پشت، یعنی آپ زبان کو یوں ایسے الٹا ذرا سا مطلب کرتے ہیں تو اوپر کی طرف دانتوں کی جو ہے زبان کی پشت جو ہے وہ ثنایا، رباعی اور انیاب کے ساتھ لگے گی، اور یہ بھی مسوڑوں کے ساتھ ہی لگے گا. تو یہاں سے ادا ہوگا را. را جی ادا کیجئے. را، اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لام کو جب ہم علیحدہ پڑھتے ہیں نا، بالکل جب ہم علیحدہ بالکل لام پڑھے ہوتے ہیں، ہم مفردات وغیرہ میں جب ہم لام پڑھے ہوتے ہیں ہم لام باریک پڑھتے ہیں، لام. لیکن ہم جب را کو علیحدہ پڑھتے ہیں نا، را ہم پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، را، را. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ پر آپ کو پتا ہے کہ یہ شبہ مستعلیہ ہے، یہ مستعلیہ نہیں ہے. یاد ہے نا یہ بات کہ جی یہ کبھی مستعلیہ ہوتا ہے، کبھی اس کی حالت ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس کو باریک باریک ہوتی پڑھا ہے. جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 جی مخرج جو ہیں یہ بہت ہی آسان مخرج اور بہت ہی جلدی یاد ہو جانے والے، اور آپ کی زبان کی سائڈ انیاب ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق سے لگتی ہے تو لام ادا ہوتا ہے. پھر آپ کی دانتوں کی سائڈ ثنایا، رباعی جی، رباعی اور اور انیاب سے انیاب. لگتی ہے. جی تو یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ نون ادا نو. ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نون اور اور پھر آپ کی زبان کی تھوڑی سی پشت، یعنی زبان آپ تھوڑی سی فولڈ کرتے ہیں، ذرا سی زبان کی صرف نوک پیچھے کی طرف لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے میں آپ کی زبان کی تھوڑی سی پشت اور باقی سائڈ کا حصہ آپ کا ان 3 دانتوں سے لگتا ہے، ثنایا، رباعی اور انیاب، تو را ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ پوچھنا ہے؟ جی کچھ پوچھنا ہے آپ لوگوں نے ان 3 مخرج کے حوالے سے؟ میم ویسے جب ہم پہلے آرٹیکولیٹ کرتے تھے، جب آپ نے ہماری سنی بھی ہے تعاوض اور تسمیہ کی، تو تب تو راہ ہم نہیں نکالتے تھے ان مخارج سے، تب وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، ہم اس کو، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کو پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو پر پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اب دیکھیں بات سنیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مخرج سے آواز نہیں بھی نکل رہی ہوتی لیکن ہم سن کر اس کو ویسی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آواز میچ کر جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جب ہم یس میم. مخرج سے نکالتے ہیں نا تو وہ خود بخود صحیح ہوتی ہے، اس کو میچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں، مطلب ہمیں زیادہ، اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اس نے کہاں سے نکلنا ہے تو ٹھیک ہونا ہے. مطلب پہلے ایک مشقت تھی نا، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ آواز کو ملاتے تھے آواز سے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں سے اس کو پڑھیں گے تو آواز خود بخود صحیح ہو جائے.
ٹھیک ہو گیا؟ میم آپ زیادہ کنفیوزنگ لگ رہا ہے. دیکھو بیٹے، پہلے جب میں میم آپ مجھے کو بھی نہیں وہ بات آپ کی کافی سمجھ آ مشکل گئی لگ ہے رہا ہے. جی کہ میں کہہ جی رہی ہوں کہ مخرج مشکل لگ رہا ہے. لائک میری تو زبان ہی ٹچ نہیں ہو رہی ان پہ. نہیں، یہ تو آہستہ آہستہ ہوگی نا بیٹے، ایک ہی دن میں تھوڑی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہوگی. آپ اوپر زبان لگانے کی کوشش کریں گے، آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم مفردات میں اس کی پریکٹس کریں گے. میں آج آپ کے پاس مطلب مرکبات سے میں آگے نہیں گئی، دوبارہ پیچھے جانا ہے. مرکبات پر، مفردات پر کچھ دن لگانے. ٹھیک ہے، وہاں پر ہم ان کو پڑھیں گے جب، تو یہ خود بخود ہماری عادت میں آ جائیں گے. بچہ جب پہلی دفعہ بولتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ صحیح لفظ نہیں بولتا. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں نا، تو یہ تو آہستہ آہستہ آنے والی چیز ہے. ابھی آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ اس کا مقام کیا ہے نکالنے کا، یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا نا، یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے. یس میم. ہاں، تو بس وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے رہیں گے، خود بخود عادی ہو جائیں گے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم قرآن کو روانی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے مخرج بالکل سٹ نکل رہے ہوتے ہیں، خود بخود زبان اوپر نیچے عادی ہو جاتی ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کون سا لفظ میں نے کہاں سے بولنا. جس وقت ہم پیدا ہوئے تھے ہمیں ایک لفظ بھی بولنا نہیں آتا تھا، یہ سب ہم نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے، اور ٹائم لگتا ہے بیٹے، تو اس پہ اتنی پریشانی والی کوئی بات نہیں، یہ ہم پریکٹس کریں گے. یہ تھوڑی ایسا ہوگا کہ ہم نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ لفظ یہاں سے نکلتے ہیں، بس آپ نکال لو. ایسے تھوڑی ہوگا. یہ لفظ آپ قرآن کریم پہ سیکھیں گے، قاعدے پہ سیکھیں گے. ابھی تو صرف یہ بتایا کہ یہاں سے آپ نے نکالنے، آپ خود اس کی پریکٹس کریں گے، میں کرواؤں گی. اور کوئی پریشانی ہے؟ میم اگر یہ پی ڈی ایف کی فارم میں یا نوٹس یا کسی بھی فارم میں ہمیں سب لکھے ہوئے مخارج مل جائیں تو مطلب ہم لرن کر سکیں ان کو جب ریوائز کریں. چلیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کرتی ہوں تو کہ ایسا بہت میم آسان لفظوں میں آپ کو یہ بھیج سکوں. ٹھیک ہے، جی میم تھینک یو میم. ویسے تو یس یہ بھی میم ہو تھینک سکتا یو ہے کہ جس میم وقت تاکہ آپ کے پاس کوئی ٹائم سبق آتا ہے، جب بھی ریوائز کریں نا تو جی ہمارے لیے. جس میم وقت اس آپ میں کے تھوڑی پاس، مشکل ورڈنگ دکھتی یس میم. اچھا ٹھیک ہے. ویسے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس کو اپنے یس پاس میم میں جمع نے کر بھی لیتے. اس کے اسکرین شاٹ سیو کیے تھے. ٹھیک کیا، یس ٹھیک کیا میم. بیٹے. میم میں نے اسکرین شاٹ لیے تھے لیکن نا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ پھر بھی لگ رہا ہے. چلے میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گی آسان لفظوں میں خود لکھ کر بھیجو. ٹھیک ہے، جی میم تھینک یو میم. انشاءاللہ میں خود تھینک کوشش یو. کروں گی آسان سے آسان تر ہو جائے گی آپ کے لیے. جی، تو آج نا ہم نے حدیث بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تو حدیث کے لیے تیار ہیں پھر آپ لوگ؟ یس یس میم. چلیں میں سبق نکالتی ہوں آپ کا. اچھا، آپ میں سے مجھے کوئی یہ بتائے کہ حدیث کہتے کسے ہیں؟ میم وہ بات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اچھا، جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اسے آپ حدیث کہتے ہیں. بالکل جی، صحیح ہے. اور میم کچھ اچھا عمل کو بھی کہا جاتا ہے جو انہوں نے عمل کیے ہوں اس کو سنت کہا جی جی. جاتا ہے. اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو، آپ کے کی ہوئی باتوں کو مطلقاً حدیث کہتے ہیں. یعنی حدیث کہہ کے آپ کی ہوئی بات بھی لے سکتے ہیں اور آپ کا کیا ہوا عمل بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث دونوں پر جو ہے وہ فٹ ہے، لیکن جو سنت ہے نا وہ صرف آپ کا عمل ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے گا کہ سنت تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ حضور کا عمل ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے یہ حدیث ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ حضور کی کہی ہوئی بات کہہ رہا ہو یا حضور کا کیا ہوا عمل کہہ رہا ہو. سمجھ گئے بات کو؟ یہاں میں آج آپ کو نہ بتانے لگی ہوں حدیث پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، فائدہ کیا ہے. کیونکہ انسان ازل سے نفع کے مطلب نفع کو بہت سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اس چیز کا کہا ہے کہ نفع کی چیزوں کا سوداگر رہے. وہ کبھی کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ جائے جو اس کے نفع اور نقصان، مطلب نفع کی نہ ہو یا اس کے نقصان کی. ٹھیک ہے، نقصان والی چیز کے پیچھے تو ہرگز نہیں جانا چاہیے، لیکن جو اس کے نفع کی نہ ہو یعنی بیکار ہو تو اس وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. تو اس لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں حدیث سے کیا فائدہ ہوتا ہے.
تو ایک فائدہ تو آپ کے سامنے یہ موجود لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی میری امت کے لیے 40 احادیث ان کے دینی امور سے متعلق یاد کی، یعنی کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ بہت سارے معاملات میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا دین اس وقت ہم سے کیا چاہتا ہے۔ دین صرف نماز پڑھنا اور قرآن پڑھ لینا یا روزہ رکھ لینے تک ہی محدود نہیں ہے۔ اصل میں دین بندگی کا نام ہے جو آپ کی زندگی کے ہر مرحلے میں آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے آپ کا دین آپ سے اس وقت یہ تقاضا کر رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے آپ سے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ تو ایسے وقت میں امت کے نفع کے لیے کہ ان کو بتایا جائے، اگر ہم احادیث کو یاد کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ اٹھائیں گے، فقیہ اٹھائیں گے۔ فقیہ وہ شخص ہوتا ہے جو دین کے مطلب بہت ہی عالم سے اونچے درجے پر ہوتا ہے۔ ایک درجہ ہے عالم کا، ٹھیک ہے، اور ایک درجہ ہے فقیہ کا۔ فقیہ عالم سے بھی اونچے درجے پر ہوتا ہے، دین میں بہت، دینی علوم میں بہت مہارت رکھنے والا شخص۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی اور گواہ رہوں گا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے کہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری باتوں کو سنے اور لوگوں تک پہنچائے۔ اور آپ کو پتہ ہے انسان کا سرسبز و شاداب رہنا اس کے ہر غم، ہر تکلیف سے دور رہنا ہے۔ غموں سے، فکروں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بچاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، دین کا کام کرنے والے لوگ بہت پرسکون رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان پہ آزمائشیں نہیں آتی ہیں، لیکن وہ آزمائش میں بھی اللہ ان کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ وہ مضطرب نہیں ہوتے، بے چین نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی دیندار شخص کو، یاد رکھیں جو حقیقتاً دیندار ہو، جو اللہ کو حقیقتاً محبت کرنے والا ہو، میں نے اس کو ڈپریشن میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ دین کا بڑا ہی کوئی سکون والا اثر ہے جو انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، اور پھر دنیا اس کے لیے بڑی بے قیمت سی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں کو اس کے لیے کھولے اور آپ کو چاشنی ملے، اس میں مزہ ملے۔ آج ہم پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ آمین۔ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلمی، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے وقت میں تو یہ بہت ہی اہم بات ہے ہمارے لیے۔ ہم تو آج مطلب جو بہت قریبی رشتے ہیں ہمارے، ہم ان میں وفا کو کم ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں مسلمانوں کو، جتنے بھی ہم ہیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہم ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے کا بھائی بتایا۔ جیسے سگے بھائی کی تکلیف پر تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کی خوشی میں خوشی محسوس ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا دیکھنا چاہا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہمارے جو اسلاف ہیں وہ فرماتے ہیں اصلاح ہمیشہ نا اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ ہم دنیا کو نہیں ٹھیک کر سکتے، پوری دنیا تک ہماری پہنچ بھی نہیں، لیکن اپنی ذات ہمارے اختیار میں۔ اپنی ذات پر اس حدیث کو ضرور لاگو کریں کہ ہر شخص میرے لیے میرے سگے رشتوں کی طرح ہے۔ میں جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے پسند کروں گا وہی میں دوسروں کے لیے چاہوں گا۔ ہم کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں کا نقصان نہیں کرنا چاہتے، اور کبھی بھی ان کے نقصان پر ہم خوش نہیں ہو سکتے۔ ان کی تکلیف میں ہمیں راحت نہیں محسوس ہوتی، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جو چھوٹا سا کلمہ ہے نا، المسلم اخو المسلم، اس کا تقاضا بہت بڑا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل کو بہت درد مند بنانا ہے، بہت ہمدرد دل بنانا ہے، آپ نے بہت ہی زیادہ نرم دل بنانا ہے، معاف کرنے والا دل بنانا ہے، اور بہت ہی زیادہ پیارا دل بنانا ہے۔ جب دل پیارا ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا، تو پھر دیکھیے گا
زندگی میں کتنا سکون آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگرچہ ہم نے اگلی حدیث بھی پڑھنی تھی لیکن آج آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ لیٹ کلاس شروع ہوئی ہے ہماری. کوشش کریں گے آئندہ ہم ٹائم پر انشاءاللہ کلاس کو شروع کریں. میم فی الوقت ہم کاؤنٹنگ دعا نہیں کر تھی لیتے ہیں. پڑھنی آج؟ نہیں آج حدیث پڑھنی تھی ہمیں. ہم دنوں کے حساب سے پڑھیں گے نا. جیسے یہ آج آپ نے پیر والے دن حدیث پڑھی ہے, کل آپ کا کوئی اور سبق ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ جو حدیث ہے نا یہ آپ نے پھیلانی بھی ہے اور آپ نے اپنے اوپر پورا ہفتہ اس حدیث کو لانا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت ہے ہم سے کہ ہم بالکل بہن بھائی ہو کر رہیں. مطلب کہ ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں, ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں اور بہت نرم دل لے آئیں اپنے اندر. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس پر عمل کروائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں قبول فرما لے. بس دعا کر لیجئے, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.